لونڈی کا اپنی مالکہ کو جنم دینا۔ علامات قیامت میں سے یہ بھی ہے کہ مملوکہ لونڈی ایسے بچے کو جنم دے گی جو اس کا آقا بنے گا۔ یہ اس طرح ہوگا کہ جب کوئی آزاد شخص اپنی لونڈی سے جمع کرے گا تو وہ اس سے حاملہ ہو جائے گی اور ایک بچے کو جنم دے گی جو بڑا ہو کر ایک ایسا آزاد نوجوان بنے گا جس کا والد زندہ ہوگا، مگر اس کی والدہ بدستور لونڈی ہی ہوگی۔ چنانچہ وہ نوجوان اپنی ماں کے مالک کی حیثیت اختیار کر لے گا۔ حدیث اس پہ کوٹ کرتے ہیں، حدیث جبریل میں ہے کہ جب انہوں نے قیامت کے وقت کے بارے میں سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اس کی نشانیوں کے بارے میں بتلاؤں گا۔ جب لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی تو یہ قرب قیامت کی علامت ہوگی، اور یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ اس کو محدثین حضرات نے اس طرح بھی بیان کیا ہے کہ بادشاہ لونڈیوں کے بطن سے پیدا ہوں گے، اس طرح بیٹا بادشاہ ہوگا جبکہ اس کی ماں اس کی رعایا میں شامل ہوگی۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لباس پہننے کے باوجود ننگی عورتوں کا ظہور، عورتوں کی بے پردگی اور زینت کا بے جا اظہار بھی علامات قیامت میں سے ہے۔ عورتوں کا ایسے تنگ لباس پہن کر گھروں سے نکلنا جس سے ان کی جسمانی نشیب و فراز نمایاں ہوتے ہو، اور ایسے شفاف باریک کپڑے پہن کر نکلنا جن کے باعث بیٹھتے اور چلتے وقت ان کے اعضائی جسمانی واضح ہو کر سامنے آتے ہو، جس طرح آج کل فیشن ہے۔ ایسی عورتیں بازار تو کپڑوں میں ملبوس ہوتی ہے، مگر در حقیقت وہ تنگ کپڑوں، اعضائی جسمانی کی نمائش اور جسم کی پرفتن حصوں کو ظاہر کرنے کی وجہ سے ننگی ہی ہوتی ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، اس پہ حدیث کوٹ کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو ایسے جہنمی گروہ جنہیں میں نے ابھی تک نہیں دیکھا۔ ایک تو وہ ظالم لوگ جن کے ہاتھوں میں گائے کی دم جیسے کوڑے ہوں گے، ان سے وہ لوگوں کو ماریں گے۔ دوسری کون سی قسم ہے؟ دوسری وہ عورتیں جو کپڑے پہن کر بھی ننگی ہی نظر آئیں گی، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی اور خود بھی لوگوں کی طرف مائل ہونے والی۔ ان کے سر کے بال بختی اونٹوں کی کوہانوں کی مانند ایک جانب کو ڈل کے ہوئے ہوں گے، یعنی جو بال پوڑ کیے جاتے ہیں۔ یہ جنت میں داخل ہوں گی، نہ اس کی خوشبو پا سکیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو اتنے اور اتنے فاصلے سے آ رہی ہوگی۔ بعض کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ 100 سال کے فاصلے سے، بعض کتابوں میں آتا ہے کہ 500 سال کے فاصلے سے جنت کی خوشبو محسوس ہوگی۔ یہ جو حدیث میں نے کوٹ کی ہے عورتوں پر، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث میں کچھ الفاظ ایسی استعمال ہوئے ہیں جن کے مختلف معنی بھی کیے گئے ہیں۔ مائلات کے معنی یہ بھی ہے کہ یہ خواتین اللہ کی اطاعت سے انحراف کرنے والی اور اس کی اطاعت پر استقامت نہ دکھانے والی ہوں گی۔ ممیلات، یہ بھی حدیث میں یہ الفاظ ذکر کیے گئے ہیں۔ اس کے معنی ہیں کہ دوسری عورتوں کو فحاشی کی طرف راغب کرنے والی، یعنی یہ فساد میں مبتلا اور فساد پھیلانے والی عورتیں ہوں گی۔ یہ بھی آج کل کی سوسائٹی میں ہو رہا ہے۔ اور رؤوسہن، یہ جو سروں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یعنی وہ اپنے سر کے بالوں کو اس طرح باندھیں گی کہ بال اوپر اٹھ جائیں گی، جس طرح اونٹ کی کوہان نمایاں ہوتی ہے۔ ان عورتوں کے بال ایک طرف اس طرح جھکے ہوں گے جس طرح بختی اونٹوں کی کوہانیں ایک جانب کو
ڈل کی ہوئی ہوتی ہے۔ ان شارٹ ورڈز، آج کل جو بال فولڈ کیے جاتے ہیں سر پہ اور اس میں کیچر وغیرہ رکھا جاتا ہے جس سے نمایاں پتہ چلتا ہے دوپٹے میں یا ویسی کہ بال فولڈ کیے گئے ہیں، تو اس سے بھی منع فرمایا گیا ہے، اور یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور حدیث میں نے آپ کو بتایا یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔